بہترین صبح وہ ہوتی ہے جو اللہ کے ذکر سے شروع کی جائے۔ آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے مہنگا ہے، مگر کوئی اس کی قیمت تب تک نہیں جان سکتا جب تک اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ اپنے آنسو کو اتنا مہنگا کر دو کہ کوئی انہیں خریدنے کی کوشش نہ کرے، اور اپنی مسکراہٹ کو اتنا سستا کر دو کہ ہر کوئی اسے پانے کی چاہت کرے۔ خدا سے مدد چاہتے ہو تو غریب بے سہارا لوگوں کی مدد کرو۔ دنیا آرام گاہ نہیں بلکہ امتحان گاہ ہے، بے سہارا لوگوں کا سہارا بنو۔ سمجھدار وہ نہیں جو زیادہ پڑھا لکھا ہو، بلکہ اصل سمجھدار وہ ہے جسے یہ ہنر آتا ہو کہ کس سے کہاں پر کن الفاظ اور کس لہجے میں بات کرنی ہے۔ یورپ کی نسبت پاکستان کے بازاروں میں آپ کو کسی بھی دکان سے کوئی خالص چیز نہیں ملے گی، لیکن ہر دکاندار عاشق رسول ضرور ملے گا۔ اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو شامل کرو جو کبھی آئینہ اور کبھی سایہ بن کر ساتھ رہیں، کیونکہ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ جن کو چھوڑنا ہوتا ہے وہ دن یا رات نہیں دیکھتے، جن کو نبھانا ہوتا ہے پھر وہ حالات نہیں دیکھتے۔ کسی کے لیے سکھ ڈھونڈنے والے کی ذات پر سکھ آسمان سے برستے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اونچائی پر پہنچنے کی اتنی جلدی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے لوگوں کا ہاتھ پکڑنے کی بجائے بڑے لوگوں کے پیر پکڑنا پسند کرتے ہیں۔ مچھلی سے بدبو اس لیے آتی ہے کہ وہ اپنی نسل کھاتی ہے، اور انسان سے بدبو تب آتی ہے جب وہ اپنوں کے ساتھ منافقت کرتا ہے۔ جب آپ ننگے پاؤں ہوں اور خدا آپ کو جوتوں سے نوازے تو اپنی چال تبدیل نہ کریں۔ ضروری نہیں محبت ہو تو ہر وقت باتیں ہوں، خود کو کسی کی امانت سمجھ کر ہر لمحہ وفادار بھی رہنا محبت ہے۔ مخلص شخص کو ہمیشہ بیوقوف سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ سب سمجھتا اور جانتا ہے، بس وہ اپنے صبر کی وجہ سے لوگوں کی گھٹیا حرکات کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ کسی نے پھول سے پوچھا، جب تمہیں توڑا گیا تو درد نہیں ہوا؟ پھول نے خوبصورت جواب دیا کہ توڑنے والا اتنا خوش تھا کہ ہم درد بھول گئے۔ دوستی ہمیشہ غریب سے ہی رکھو، کیونکہ جنازہ ہمیشہ غریب اٹھاتے ہیں۔ امیر لوگ تو گاڑی پہ سیدھا قبرستان ہی پہنچ جاتے ہیں۔ جو انسان اپنے حصے کا رزق بھی بانٹ دیتا ہے، یقین کریں اس انسان کا رزق کبھی کم نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی چھوڑ کر جائے تو کوئی مر نہیں جاتا۔ انہیں بتاؤ جدائی موت سے زیادہ سخت ہے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ پہلے ڈھیل دیتا ہے، اور جب رسی کو کھینچتا ہے تو انسان منہ کے بل گرتا ہے۔ جو آج کسی کا دل دکھا کر سکون سے بیٹھے ہیں، وہ آج نہیں تو کل ضرور مکافات عمل کا مزہ چکھیں گے۔ جن کے دل نرم ہوتے ہیں، زندگی ان کے ساتھ اتنا ہی سختی سے پیش آتی ہے۔ صبر اور شکر ایسے اثاثے ہیں جو کامیابی کا ڈھیر انسان کے قدموں میں لا کر رکھ دیتے ہیں۔ تم اس کی مصلحت کو نہیں جانتے کہ وہ رب تمہاری ہر تکلیف کو جانتا ہے۔ عافیت کے 10 حصوں میں 9 حصے خاموشی اور 1 حصہ لوگوں سے کنارہ کشی ہے۔ جس طرح ابلتے پانی میں اپنا عکس نہیں دیکھا جا سکتا، اسی طرح غصے میں سچائی نہیں دیکھی جا سکتی۔ لوگ اچھا پڑھنے اور اچھا لکھنے کو قابل انسان سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں قابل انسان وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے۔ خدایا کبھی کسی انسان کو وہاں سے دکھ نہ ملے جہاں اس نے اپنا سکھ لٹایا ہو۔ اللہ نے وہ لے لیا جسے کھونے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، تو یقیناً
وہ کچھ ایسا بھی دے گا جس کو پانے کا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تقدیر سے لڑنا چھوڑ کر تقدیر بنانے والے سے دوستی کر لو، بنا مانگے ہی سب کچھ ملے گا۔ اگر تمہیں سجدے کی توفیق مل رہی ہے تو تم سے زیادہ کوئی امیر شخص نہیں۔ جب غلطی ثابت ہو جاتی ہے تو عقل مند اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے اور جاہل ضد پر اڑ جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو ہمیشہ ضرورت نہیں ہوتی، وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کس حد تک مفید ثابت ہوتے ہیں۔ کسی پر اندھا اعتبار بھی بس اسی حد تک کریں کہ بعد میں آپ پر اندھا ہونے کا الزام نہ لگے۔ جو شخص انتقام کے طریقوں پر غور کرتا ہے اس کے زخم ہمیشہ تازہ رہتے ہیں۔ بھیڑ بکریاں انسانوں سے زیادہ باخبر ہوتی ہیں، کیونکہ چراوے کی ایک آواز پر چرنا چھوڑ دیتی ہیں اور انسان اپنی خواہش کی خاطر حکام الہی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ روزانہ اس دنیا سے لوگوں کا رخصت ہوتے رہنا زندہ رہنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے، جو دل سے زبان تک پہنچنے سے پہلے اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے ناراضگی ظاہر کر دو۔ ملے گا کیا دلوں میں نفرتیں رکھ کر، بہت مختصر ہے زندگی مسکرا کے ملا کرو۔ سب سے زیادہ قابل نفرت وہ شخص ہے جو لوگوں میں عیب تلاش کرتا ہے۔ دنیا میں ہزاروں رشتے بناؤ، لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہو۔ عزت اتنی ہی دو جتنی کہ کوئی قابل ہو، اگر اس سے زیادہ دو گے تو اپنی عزت کھو دو گے۔ اللہ سے مغفرت مانگو اور اس سے توبہ کرو، بے شک میرا رب نزدیک بھی ہے اور دعا کا قبول کرنے والا بھی ہے۔ جب دنیا سے تھک جاؤ تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جایا کرو، کیونکہ دنیا والے تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ تھوڑی سی عبادت پر تھام لیتا ہے۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ قرآن پڑھا کرو، بے شک میرے رب نے اس میں ہر مسئلے کا حل رکھا ہے۔ وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلتا، لیکن گزرے ہوئے وقت کے ساتھ لوگوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ آپ کا بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے غیر موجودگی میں اپنے رب سے دعاؤں میں آپ کے لیے خیر مانگتے ہیں۔ چہرے اجنبی ہو جائیں تو انسان کو اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن جب لہجے اجنبی ہو جائیں تو بہت تکلیف دیتے ہیں۔ جب کوئی راستہ نظر نہ آئے تو کثرت سے دعا کریں، اللہ ہر کسی کی سنتا ہے، وہ آپ کی بھی سنے گا انشاءاللہ۔ فجر کے وقت کچھ لوگ تکیے پر سر رکھ کر سوتے ہیں اور کچھ لوگ مصلے پر سر رکھ کے روتے ہیں۔ سونے والے خوبصورت خواب دیکھتے ہیں اور رونے والے خوبصورت تقدیر پا لیتے ہیں۔ اے اللہ، میں تیری وحدانیت کے صدقے مانگتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو 10 کامیابیاں دیتا ہے۔ نمبر 1، ایسی معافی جس کے بعد گناہ سے نفرت ہو جائے۔ نمبر 2، ایسی ہدایت جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ نمبر 3، ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی نہ ہو۔ نمبر 4، ایسی عزت جس کے بعد کوئی ذلت نہ ہو۔ نمبر 5، ایسی خوشی جس کے بعد تکبر نہ ہو۔ نمبر 6، ایسی رضا جس کے بعد تیری ناراضگی نہ ہو۔ نمبر 7، ایسی رحمت جس کے بعد عذاب نہ ہو۔ نمبر 8، ایسی اولاد جو نیک اور باعث عزت ہو۔ نمبر 9، ایسا رزق جو حلال اور بابرکت ہو۔ نمبر 10، ایسی موت جو باعث مغفرت ہو۔ اگر تم حوصلہ رکھو، وفا کا سلسلہ رکھو، جسے خالق سمجھتے ہو اسی سے رابطہ رکھو۔ میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کبھی ناکام نہ ہوں گے انشاءاللہ۔ مجھے زندگی میں قدم قدم تیری رضا کی تلاش ہے، تیرے عشق میں اے اللہ مجھے انتہا کی تلاش ہے۔
میں گناہوں میں ہوں ڈوبا ہوا، میں زمین پر ہوں گرا ہوا، جو مجھے گناہوں سے بری کرے مجھے اس دعا کی تلاش ہے۔ میں نے جو کیا وہ برا کیا، میں خود کو خود ہی تباہ کیا، جو تجھے پسند ہو اے اللہ مجھے اس ادا کی تلاش ہے۔ اللہ امتحان لیتا ہے تاکہ صابر رہو، آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کا شکر گزار رہو، رلاتا ہے تاکہ صاف دل رہو، چپ بھی کرواتا ہے تاکہ اس پر یقین رکھو۔ اللہ پر ہمیشہ بھروسہ رکھیں۔ آپ کی مانگی ہوئی کوئی بھی دعا، کسی وقت میں کیا گیا صبر، آپ کے آنسوں سے بھیگی ہوئی کوئی بھی رات، تکلیف میں گزارا ہوا کوئی دن کبھی رائے گاہ نہیں جاتا، کیونکہ زندگی کا ہر آسان اور تکلیف دہ لمحہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کسی عظیم منصوبے کا حصہ ہوتا ہے، جو کبھی تو جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے اور کبھی انتظار کرنا پڑتا ہے۔ مغرب کے وقت سورج کی شعاعیں سرخ ہو جاتی ہیں، جنات اور ابلیس کی طاقت عروج پر ہوتی ہے۔ سب کام چھوڑ کر پہلے مغرب کی نماز ادا کرنی چاہیے۔ اس وقت سونے والوں کی کم اولاد ہوتی ہے یا ہوتی ہی نہیں، اور اگر ہو جائے تو نافرمان ہوتی ہے۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے، بہت جلدی مان جاتا ہے، پرانی باتیں یاد نہیں کرواتا، کبھی مایوس نہیں لٹاتا اپنے در سے۔ وہ شخص کامیاب نہیں ہو پاتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو۔ اگر تم محسوس کرو کہ تمہارا دل سخت، جسم کمزور اور رزق کم ہو رہا ہے، تو جان لو کہ تم اس کام میں ملوث ہو جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔